سرکار یہ جو لقمہ میں نے آپ کو دیا تھا، یہ لقمہ میں جنتر منتر پڑا کرتا تھا، یہ اس کمائی کا ہے، یعنی یہ جائز کمائی کا نہیں ہے، یہ ناجائز کمائی کا ہے جو آپ نے ایک لقمہ کھا لیا۔ غلام تھا آپ کا، حضرت صدیق اکبر نے جو لقمہ کھا لیا تھا، جب یہ سنا کہ یہ جنتر منتر کی کمائی کا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے اسی وقت حلق میں ہاتھ ڈالا، انگلیاں ڈالی اور کہہ کر دی۔ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ انگلی کو ڈالا، کہہ کر دیا، دوسری مرتبہ انگلی کو ڈالا، کہہ کر دیا، تیسری مرتبہ انگلی کو ڈالا، کہہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے اتنی مرتبہ پلٹی کی، اتنی مرتبہ کہہ کی کہ اب پانی اور کھانے کی جگہ منہ سے خون آنے لگا۔ حضرت محترم حضرت صدیق اکبر نے حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائیوں میرے لیے دعا کرو، سب مل کر دعا کرو، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کھایا ہے، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا حساب نہ دے پاؤں گا، دعا کرو پروردگار عالم معاف فرما دے۔ آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے دوستوں نے طرح طرح کی دلیلیں دی۔ سرکار آپ نے جان کے تھوڑی نہ کھایا ہے، یہ تو اس غلام کو بتانا چاہیے تھا، غلام بتا دیتا آپ نہ کھاتے، آپ اتنا شرمندہ نہ ہو، آپ اتنا نہ رو، آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں، آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہ کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے نہیں، غلطی میری ہے، کھانے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کیسی کمائی کا ہے، کہاں سے آیا ہے، اب میں نے نہ پوچھا اس لیے سزا مجھے دی جائے گی۔ اب میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، جب مصطفیٰ کے غلام صدیق کی شان کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حبیب کی شان کا عالم کیا ہوگا، ہمارے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں غلام نے لا کر دیا تھا لقمہ، سرکار آپ کے لیے کھا لیجئے نا۔ حضرت صدیق اکبر نے کھا تو لیا، لیکن جیسے پتہ چلا جائز کمائی کا نہیں ہے تو قے کر دی، اور دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اتنی قے کی کہ خون آنے لگا۔ اپنی زندگی کے دامن میں جھانک کے دیکھو کبھی ایسا ہوا کہ خون آیا ہو پلٹی کے ذریعے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے، عام پلٹی آتی ہیں، عام قے ہوتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سارے محلے میں کہتا پھرتا میری طبیعت خراب ہے، پلٹی آ گئی تھی مجھے، من اکھڑا اکھڑا ہو رہا ہے، طرح طرح کی باتیں۔ یہ صدیق اکبر ہے، ایک لقمہ ناجائز کمائی کا، وہ بھی دھوکے سے، وہ بھی اپنی کمائی کا نہیں، اتنی تکلیف اٹھائیں۔ اور ہم تو اگر میرے بھائیوں ہم اور آپ تو اندازہ ہی نہیں، ہمیں تو کیسا کھانا کھایا، کہیں کسی کا حق مار کے تو نہیں کھا رہے۔ ہم تو جاتے ہیں نا حلے کے کھیت میں بھی تو مینڈو کو اتنے قریب سے چھیلتے ہیں، آپ جانتے ہیں اگر 1 انچ بھی آپ نے چھین لی اور اس میں تھوڑے بہت دانے پیدا ہو گئے اور وہ تمہارے حلق سے اتر گئے تو کیا اس کا حساب دے پاؤ گے آپ؟ کیا اس کا حساب دے پاؤ گے؟ جب ناجائز دانہ حلق سے اترتا ہے تو عبادتیں برباد کر دی جاتی ہیں، عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو نمازیں ہم پڑھتے نہیں، جمعہ ہمیں توفیق ہوتی ہے مسجد میں آنے کی، باوجود اس کے ہمیں حلال و حرام کا تمیز نہ رہا، کیسے ہم اور آپ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیسے؟ میرے بھائیوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں خوف خدا دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو ہم وقت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک روز آئے گا پروردگار عالم کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، جس وقت زمین بھی گرم ہوگی اور سورج بہت قریب کر دیا جائے گا، بہت قریب کر دیا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک بھائی بھائی کی مدد نہ کر رہا ہوگا، باپ بیٹے کی بات نہ سن رہا ہوگا، بیٹا اس وقت باپ کا معاون نہ ہوگا، ماں بیٹے بھی جدا جدا ہوں گے، یہ قریبی دوست جو جان دینے کا، جان چھڑکنے کا وعدہ کرتے ہیں، یہ بھی نگاہ تم پہ ڈالیں گے لیکن تم کو پہچانیں گے تک نہیں۔ اس وقت میں کیا تم ان باتوں کا حساب دے پاؤ گے؟ کبھی رات کی تنہائیوں میں نہ پروردگار عالم سے کہا کرو پروردگار میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں، میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ دعا کیا کریں آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہمیں بخشنے کے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں، شرط یہ کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، ایسے بھاگے کہ معبود حقیقی کو ہی بھول بیٹھے۔ میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ تیری زبان میں خدا بولتا ہے، کہیں دے سبحان اللہ۔ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے میرے بعد نبی اگر کوئی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے آقا فرماتے عمر تو ہوتا، سبحان اللہ، عمر تو ہوتا۔ ایسا جلیل القدر صحابی ایک روز نہ گھوڑے پہ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے گھوڑے پہ، کہیں کے لیے روانہ ہوئے آپ، تو راستے میں کسی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا. کیا مطلب سامنے کھڑے ہونے سے؟ بروز حشر جو ہمیں حساب دینا ہے، اس دن سے جو ڈر جائے گا تو پروردگار عالم اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. کہیں سبحان اللہ. 2 جنتیں عطا فرمائے گا. جیسے ہی پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے کی بات حضرت عمر فاروق اعظم نے سنی، دھڑام سے گھوڑے سے نیچے گرے، نیچے گر گئے، چیخ نکل گئی، دھڑام سے گھوڑے سے نیچے گرے. حضرت عمر فاروق اعظم گھر لے جایا گیا. آپ کو طبیعت علیل ہو گئی، بگڑ گئی طبیعت، بڑی طبیعت خراب ہو گئی. دوستو احباب ملنے کے لیے آئے. آج بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو لوگ ملنے کے لیے آتے. حضرت عمر فاروق اعظم سے لوگ ملنے کے لیے آئے. طبیعت لگاتار بگڑتی چلی جا رہی تھی. لوگ کہتے تھے عمر فاروق اعظم دوائی استعمال کرو، کسی اچھے طبیب سے علاج کرو، کسی اچھے حکیم سے علاج کرو. حضرت عمر فاروق اعظم مسکرا کر لوگوں سے کہتے، لوگوں میں کسی مرض کا بیمار نہیں ہوں، مجھے کوئی دنیاوی بیماری نہیں لگی ہے، بلکہ مجھے گناہوں کا مرض لگ گیا ہے، میں گناہوں کا بیمار ہوں. اگر عمر کو پتا چل جائے کہ پروردگار عالم نے اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے تو میں ابھی تندرست ہو جاؤں گا، صحت یاب ہو جاؤں گا. سبحان اللہ، ابھی صحت یاب ہو جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے بابا جان نا نماز میں سب سے اگلی صف میں کھڑا ہوا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں میرے بابا جان سب سے اگلی صف میں کھڑا ہوا کرتے تھے، لیکن جب عذاب والی آیتیں پڑھی جاتی نا تو اتنی زور زور سے روتے تھے، دہاڑے مار کی 4تھی صف تک رونے کی آواز جایا کرتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا، ہم تو بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے دل کو پگھلا دینے والے واقعات سن کے مسجد کے دروازے تک ہی یاد رکھتے ہیں. مسجد سے نکلے کوئی خبر نہیں کیا تقریر ہوئی، کیا بات سنی. جلسوں میں جاتے ہیں ہم، بڑی بڑی محافل میں ہم نے شرکت کی، کوئی ایک جملہ ہماری دامن پہ لکھا ہوا نہیں ہے. مستقبل میں جس سے ہم نے چینجنگ پیدا کی ہو جس جملے کو لے کر، اللہ توفیق دے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی، اللہ توفیق دے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی. دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کسی نے کہا تھا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، ہم اور آپ یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اور آپ یہاں تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں حشر کے میدان کی، قبر کو اچھا بنانے کے لیے، حشر کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آئے ہیں. بس اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. پروردگار عالم نے تجھے سانسیں، سمجھ اور یہ دنیا میں زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ عطا فرما کے کہہ دیا تیرا اختیار ہے، تو جو کر لے، اب تیری مرضی ہے، اچھا بن جا یا برا بن جا. اچھا بن کے آئے گا تو اچھا پائے گا، برا بن کے آئے گا تو برا پائے گا، برا بن کے آئے گا تو برا پائے گا. میرے بھائیو، ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کی ضرورت ہے. صرف ہوٹوں سے کہنے سے ہم مصطفیٰ کے غلام نہیں بنیں گے، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کہنے سے دامن پکڑنا نہیں ہوگا، پہلے مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. جب مصطفیٰ کے دامن مضبوطی سے ہاتھوں میں آ جائے گا تو پھر یہ مسجدیں آباد ہوں گی، پھر عشاء کی نماز میں 2 لوگ نہیں ہوں گے، پھر صفیں بھری ہوں گی. پھر ایسے جیسے جمعے کے دن مسجد آباد ہو جاتی ہے ایسے مسجدیں بھری ہوں گی. پھر انسان جنگل میں ہوگا تو نماز پڑھے گا، پھر اپنی فیکٹری میں ہوگا تو نماز پڑھے گا، کارخانے میں ہوگا تو نماز پڑھے گا، دکان میں ہوگا تو نماز پڑھے گا. میرے بھائیو، بروز حشر سب سے پہلے تم سے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ کچھ لوگوں کو نہ پرانی باتیں لگتی ہیں، وہی نماز کی باتیں، وہی نماز کی باتیں. مسجدوں کو آباد کرو. مسجدیں جب آباد ہو جائیں گی تو پھر یہ تقریریں بھی بند ہو جائیں گی، پھر اس بارے میں کہنا بھی آپ سے چھوڑ دیا جائے گا. اب تقریر کا اثر تو ہوتا ہی نہیں، کہاں نہ کہا جائے. کچھ کرنے والے کچھ کہتے نا، کچھ لوہار کھوٹا کچھ لوہا کھوٹا. کچھ کرنے والوں کا، کہنے والوں کا عمل نہ رہا اور کچھ کرنے والے بھی نہ، عمل کرنے والے بھی نہ رہے. تو اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، دولت کے پیچھے بھاگنے لگے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ بڑے امیر تھے، بڑے امیر تھے. ایک روز نہ ان سے کسی نے پوچھا سرکار کبھی غریب ہونے کے لیے دل کا چاہا آپ کا؟ آپ کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، کبھی آپ کا دل چاہا کہ میں غریب ہوتا؟ اور یہ بات حقیقت ہے، جو غریب ہوتا نا وہ چاہتا میں امیر ہوتا، اور جو امیر ہوتا نا وہ بھی کبھی کبھی چاہتا کاش میں غریب ہی ہوتا. بے وجہ میں کسی کی بلڈنگ دیکھ کے، کسی کی گاڑی دیکھ کے، کسی کی پرسنالٹی دیکھ کے پریشان ہوتے ہو. کبھی کبھی امیروں کا دل بھی نہ چاہتا ہم غریب ہوتے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا سرکار آپ کا دل چاہا کبھی میں غریب ہوتا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ہاں ایک روز نا بڑا دل چاہا کہ میں غریب ہوتا، بڑا دل چاہا. کہا وہ کون سا دن تھا؟ کہتے ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی انجمن سجی ہوئی تھی. ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت سعد انصاری ہے. حضرت سعد انصاری آئے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، انہوں نے ہاتھ ملایا. عام طور سے جب لوگ آتے تو مصافحہ کرتے تھے، سرکار کا ہاتھ دستبوسی کرتے واپس آ جاتے. لیکن حضرت سعد انصاری نے جب مصافحہ کیا تو وہ اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتے تھے تو میرے آقا نے ہاتھ کو پکڑ لیا.
میرے آقا نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ کو ملتے ہوئے میرے آقا نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ حضرت سعد کے ہاتھ پہ نہ چھالے پڑے ہوئے تھے، چھالے، اور یہ چھالے نہ بڑے عظیم ہوتے ہیں، یہ چھالے بڑے عظیم ہوتے ہیں، یہ چھالے وہ ہیں جو فاطمہ کے ہاتھوں پہ بھی ہوا کرتے تھے، یہ چھالے وہ جو اکثر صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوا کرتے تھے۔ آج بیٹیاں بڑے دکھ بھرتی ہیں، بڑی پریشان ہوتی ہیں، لیکن اپنی بیٹی سے کہا کرو، کبھی تمہاری بیٹی آ کر اپنے سسرال کے دکھ سنایا کرے نا، میں بڑی پریشان ہوں، تو ان سے کہا کرو کہ تو پریشان تو ہے لیکن تیرے ہاتھوں میں چھالے تو نہیں ہیں۔ وہ نبی کی بیٹی جو خاتون جنت تھی، حسین کی ماں تھی، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں تھی، علی کی بیوی تھی، وہ بھی ان کے ہاتھوں پہ کبھی کبھی چھالے پڑ جایا کرتے، تو پریشان ہے، تیرے ہاتھوں میں چھالے تو نہیں ہیں؟ تو فاطمہ کو یاد کر لے، کبھی کبھی اپنی بیٹیوں کو ایسی باتیں بتایا کریں۔ تو یہ چھالے بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، وہ پکڑ کے ان کے ہاتھ کو ملا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے غیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں۔ اللہ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نا خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو پکڑ کے کہا یہ کیا ہے؟ حالانکہ میرے آقا جانتے تھے، لیکن صحابہ کو سبق دینے کے لیے میرے آقا نے کہا کیا ہے یہ؟ تو حضرت سعد کہتے ہیں آقا میں نہ بڑا غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں آقا، میں کام کرتا ہوں پھاوڑے کے ذریعے، کدال کے ذریعے میں کام کرتا ہوں کھیتوں میں، بس پھاوڑا چلاتے چلاتے، کدال چلاتے چلاتے آقا ہاتھوں میں نہ چھالے پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب حضرت سعد انصاری نے میرے آقا کی بارگاہ میں اتنا کہا تو حضرت سعد انصاری کو آقا نے اپنے اور قریب کر لیا اور قربان جاؤ حضرت سعد انصاری کے ان ہاتھوں پر، قربان جاؤ حضرت سعد انصاری کے ہاتھوں کے چھالوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلا کر حضرت سعد انصاری کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنے لبوں سے چوما۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اس وقت میرا بڑا دل چاہا کاش آج میں بھی غریب ہوتا اور مصطفیٰ کے لب میرے ہاتھوں سے ٹچ ہو جاتے تو میری قسمت کی معراج ہو جاتی، میری قسمت کی معراج ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، میرے آقا غریبوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ میرے آقا نے ایک روز دعا کی تھی، ایک روز دعا کی تھی پروردگار عالم میری اہل بیت کو، اہل بیت کہتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والوں کو، اہل بیت کو، میرے پروردگار عالم میرے اہل بیت کو کبھی امیر نہ بنانا، کبھی امیر نہ بنانا۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، آقا نے دعا کی پروردگار عالم میرے اہل بیت کو ایک وقت کھانا دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، ایک وقت کھانا دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ تو غریبوں سے بڑا پیار کرتے تھے میرے آقا، اور غریب نہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو کوئی اگر پریشان ہے تو وہ گھبرایا نہ کرے، بس پروردگار کا شکر ادا کرے ہر حال میں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے، اگر کھیتی میں برکت نہ ہو رہی ہے، تھوڑا پریشان ہے تو کہتے ہیں یار فلاں تو بڑے مزے لے رہا، ہمارے ساری قسمت میں ہماری پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں کیا؟ ایسے جملے بول دیتے ہیں لوگ۔ نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کر، تو دنیا میں غریب رہے گا نا تو بروز حشر تو پہلے جنت میں جائے گا۔ امیر اس وقت تجھے دیکھ کے ہاتھ ملیں گے، کاش ہم بھی غریب ہوتے اور پہلے جنت میں چلے جاتے۔ تو پریشان نہ ہوا کریں میرے بھائی، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کو سینے سے لگا لیں، مصطفیٰ کی تعلیم کو اپنا لیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بولا آپ نے سنا، اللہ علمی کی بنیاد پر جو اغلاط واقع ہوئے ہوں، میں آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب کائنات معاف فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ